اور پھر فرمایا کہ زانی بدکار ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا فعل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تورات، زبور، انجیل تینوں کتابوں کے اندر اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں قیامت والے دن اپنی شرمگاہوں کے بل الٹے لٹکائے جائیں گے، اور پھر انہیں دروغے سزا دیں گے۔ جب سزا دیں گے تو پھر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو پھر وہ فرشتے کہیں گے آج تو روتا ہے، جب تو بدکاری کرتا تھا تب تو ہنستا تھا، تب تو مستی کرتا تھا، تب تو اچھلتا تھا، کودتا تھا، آج دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو زنا، بدکاری یہ بہت برا فعل اور کبیرہ گناہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس گناہ سے پکی سچی توبہ نہ کر لی جائے تو ایسے شخص کی بھی اس رات اور اس دن معافی نہیں ہے۔ اور اگلا گناہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود۔ اب تو یہ بیماری بھی عام ہوگی، ہر دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار کیا کرنا یہی کاروبار ہے، کسی کو لاکھ دیے، 2 دیے اور پھر زیادہ لے لیے، اس کو کاروبار سمجھنے لگ پڑے اب لوگ۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اللہ فرمانے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ پاگل پن کی حالت میں ہوں گے، جیسے کسی کے ہاتھ، پاؤں اور گردن ہل رہی ہو۔ فرمایا اس حالت میں وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس نے فرمایا رسول اللہ سود کھانے، کھلانے، لکھنے، دیکھنے والے کے اوپر میں اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہمارے سیاسی علماء ہیں انہوں نے بڑی محنت اور بڑی تگ و دو اور بڑی کوشش کی ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر جو قانون سازی میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے، تو امید ہے کہ جو قانون جو وقت دیا گیا غالباً 2027 تک، امید ہے کہ یہ سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کو سراہنا چاہیے، کیونکہ جب تک سودی معاملہ ہے تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس میں 2 چیزیں، نمبر 1 سود اور نمبر 2 بدکاری، یہ 2 چیزیں عام کر دیتے ہیں، وہ سمجھ جائے کہ وہ قوم ہلاک اور تباہ برباد ہو۔ تو اس بیماری سے بچنا۔ اور اگلا گناہ جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ اب رمضان آ رہا ہے تو بس پھر وہ کاروباری حضرات شروع ہو جائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز رمضان میں زیادہ بکے گی، اس کا سٹاک کر لیں، یہی ذخیرہ اندوزی، تو اس کو پھر مہنگے داموں بیچیں گے۔ زیادہ تر کھانے والی چیزوں کی بات حدیث مبارکہ میں ہے، جو چیز کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے، فروٹ ہے یا دیگر ضروریات زندگی جو کھانے والی چیزیں ہیں، اس کے متعلق کہ انسان اگر ایسی چیزوں کو اس نیت سے سٹاک کر لے کہ پھر رمضان میں یا آنے والے وقت میں مہنگا کر کے میں بیچوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص میری امت میں سے بھی نہیں ہے، ایسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ہی نکال دیا۔